الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ذوالجلال کی ہم ناکاروں پر کس قدر نوازش ہے، اپنے گھر میں اپنی کلام پاک کی تفسیر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے احساس ہے کہ آج غیر معمولی طور پر مچھر ہیں اور میرے خیال میں یہ کافی عرصہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ اپنی کتاب کے سننے سناتے ہوئے ان کے برداشت کرنے پر اپنی رحمت سے قبر کے کیڑوں اور قبر کے اژدہاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے میں سب بہت کمزور اور آپ سب اللہ کی رضا کے لیے جم کے یہ فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ ہم نے اللہ کے کلام کی بات سننے سنانے کے لیے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ مچھروں نے جو کرنا ہے کرے، باقی ہمارے جو ساتھی ہیں انتظام کرنے والے انشاءاللہ کل کے درس سے پہلے جتنا زور لگا سکیں گے لگائیں گے تاکہ مچھر کم از کم ہوں یا ان سے اللہ کی رحمت سے مکمل نجات ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اس بارے میں رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ 3 دروس میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ حقیر سی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی اللہ کریم کی توفیق سے جسارت کرتا ہوں۔ کل کے درس میں بات یہاں تک رکی تھی کہ اللہ والے اللہ کریم سے اس بات کی التجا کا بہت اہتمام کرتے کہ وہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے بیان کردہ معانی میں سے ایک معنی یہی ہے کہ رب ذوالجلال ہدایت کی جس منزل تک آپ ہمیں پہنچا چکے ہیں اس سے نیچے نہ جائیں، اس پہ ثابت قدم رکھنا، اور اپنے تابعداروں میں اس وقت ہم شامل ہوں جب ہم پر موت کا وقت آئے۔ آئیے میرے ساتھ آج کے درس میں قرآن کریم کے 2 مزید مقامات کی سیر کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 صفحہ 76۔ آیت نمبر 193 اس آیت کا آخری حصہ، اور یہاں اللہ کریم اولی الالباب عقل والے ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو اللہ سے التجائیں ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔
اللہ مجھے آپ کو ہماری نسل کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیں جنہیں عرش والے نے اولو الالباب عقل والے ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ افسران جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ عقل والوں کی اللہ کے روبرو التجاؤں میں سے ایک التجا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کیجیے۔ سر صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے، بات ہے عقل والوں اور اوپر ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ دیکھیں، انہیں خدشہ، انہیں خوف، انہیں اندیشہ، انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے صراط مستقیم چھوٹ جائے۔ وَتَوَفَّنَا، سوئی سب سمجھ آ رہی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، مرنا تو ہے سب نے، لیکن عقل والے وہ کیسی موت چاہتے ہیں؟ ابرار کے ساتھ فوت فرمانا۔ میرے ساتھ اس دعا کو دوہرا لیجیے، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بولیے، ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے معاف فرما دیجیے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرمانا۔ آئیے قرآن کریم کے ایک اور مقام کی سیر کرتے ہیں، صفحہ 51 ہے، سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 7 اور 8۔ مل گئی جگہ ساتھ ساتھ والراسخون فی العلم، جنجوہ صاحب کی دیجیے جگہ میں، نسیم صاحب کی ذرا جنجوہ صاحب کو مل گئی۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والراسخون في العلم، اور علم میں رسوخ رکھنے والے، پختہ علم والے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ہے میں آپ یا کوئی اپنے آپ کو بڑا فن خاص اٹکتا ہے، اور ایک یہ ہے
کہ عرش والے رب کسی کے بارے میں یہ فرمائے کہ وہ راسخ فی العلم، علم میں گہرائی رکھنے والا، اللہ اکبر، اتنی شان ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، وما يذكر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ دو خوبیاں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں، اور بھی خوبیاں جو لیکن جن کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، دو خوبیاں، علم میں پختگی والے، علم میں گہرائی والے، نمبر دو عقل والے۔ جو رسول کی قوم کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ لوگوں بہت توجہ کرو، اب میرے جوان بیٹے یونیورسٹیوں، کالجوں، ملازمتوں، یاسر بیٹا کدھر ہو؟ بڑی توجہ کرو۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس کے بعد کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں۔ کون؟ راسخ فی العلم، ارسلان بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ اور کون ہے؟ عقل والے۔ دو خوبیاں۔ اور اندیشہ کس بات کا ہے کہ کہیں دل ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ گوہر خان صاحب جی چھٹیاں بہت ہو گئی، اللہ آپ کو چھٹی نہیں، ہمیں اچھی چھٹی بہت گراں ہے مجھ پر، اللہ آپ کو سے توجہ فرمائیے۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی کچھ اللہ صاحب کو ہدایت جاتے ہیں، روکیے تو کیا کہتے ہیں؟ اب کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ میں اتنا کچا ہوں، ایک ساتھ کہتے تو نہیں ہے، میں اتنا کچا ہوں، بہت پختہ ہوں۔ یہ نالائق آدمی کی ایک سکے بند علامت جو یہ بکواس کرتا ہے۔ راسخ فی العلم، اللہ اکبر، انوار صاحب ہیں مسئلہ جوانوں کا، ایک تو ابو کو لے لو، وہ مرتا ہے غم میں، فکر میں، اور اسے تانا ملتا ہے کہ یہ بد اعتمادی اس نے ہمارے خان، یہ بکواس کرتے ہیں کرو، کیوں نہیں ہوتا؟ میں کسی اور دنیا کی بات تو نہیں کر رہا۔ امی دیکھو نا، کس نہ ہو، بد اعتمادی ہو، میں نہیں چل سکتا ابو کے ساتھ۔ کچن میں جا کے کیا کیا بکواس کرتے کھاتے باپ کا، تو اتنا سمجھدار، اتنا کما کے دکھا، ایک ایک چیز میں محتاج ہے باپ کے مال سے، کیوں گوہر صاحب؟ کپڑے باپ کے، اسکوٹر گاڑی باپ کی، سیر و تفریح مری پہاڑیوں کی باپ کی، پھنے خان جھوٹا، اور باپ نصیحت کر دے تو کیا بکواس کرتا؟ ابو نے ہمارا بیٹا ظلم کر دیا، یقین نہیں کرتے۔ اے بدبخت، راسخین فی العلم سے تو زیادہ پختہ ہے، جنہیں عقل مند ہونے کا سرٹیفکیٹ عرش والا رب دے رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں لوگوں۔ اب یہ بات صرف جوانوں کی نہیں، فیملیوں میں بھی یہی مصیبت ہے،
جو فنکشنز ہیں ان کی کثرت، ان میں خیر ہے. بخاری صاحب جی آپ بڑے تعلقات میں یار، خیر ہے فنکشن میں، ریاست میں کیا کچھ ہوتا ہے فنکشن میں؟ اختلاف، کیا بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر رو کے دیکھ لو کیا کہیں گے؟ ہم اتنے کچے ہیں، اتنے کچے ہیں. اللہ پاک سچے ہیں، یہ سچے. راسخین فی العلم وہ پختہ ہے، یہ پختہ جن کو اللہ پاک نے اولو الالباب کہا ہے، عقل والے. وہ عقل والے ہیں یا یہ نالائق عقل والا ہے؟ بولو. جن کو اللہ کے ہیں عقل والے وہ ہیں عقل والے. اور یہ بدبخت یہ نہیں جانتے گاڑی میں اتنے جہاں سبزی مارکیٹ سے فروٹ اور سبزی لائیں، گاڑی لوہے کپڑے اور ان چیزوں کی بنی، سیٹیں چمڑے کی. کتنی دیر تک گاڑی سے خوشبو آتی ہے پھلوں کی اور سبزی کی؟ آتی ہے کہ نہیں؟ اے عقل کے اندھے، اگر لوہا، چمڑا، مشینری یہ صحبت کا اثر قبول کرتی ہے تو انسان گوشت پوست کا بنا ہوا، تیرے پہ صحبت کا کوئی اثر نہ ہوگا؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے ساتھ دعا، یہ دعا دہرا لیجیے اور اسی پر آج کے درس کا اختتام کریں. ربنا زور سے دہرا تاکہ اللہ پاک میرا اور آپ کا دل صاف کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم، اس کا ایک معنی جب پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ ہدایت کی جس نعمت سے آپ نے مجھے جتنا نوازا ہے اس سے محروم نہ کریں. ہدایت کا اس آیت شریفہ کا ایک دوسرا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ اللہ کی توفیق سے عرض کیا جائے گا. کل کا درس انشاءاللہ حافظ حماد الہی دیں گے اور پرسوں انشاءاللہ پھر میں